السلام علیکم ٹو آل۔ جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے یا کسی بھی آزمائش سے گزارا جاتا ہے تو انسان جو آرائشوں اور آسائشوں کا پروردہ ہوتا ہے فوراً ہی اپنے رب سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اکثر ہی نا امید ہو جاتا ہے۔ جان رکھو کہ ان حالات میں اللہ جو اپنا یقین پختہ رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، خشوع کے ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ بھی اس کی دعا قریب سے سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور وہ یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تم جانتے ہو دور کہیں آسمان میں تمہارا رب تمہارے دل کی ڈور کو تھام لیتا ہے اور تمہیں گرنے نہیں دیتا۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس خشک پڑی زمین کو تر و تازہ کر دیا۔ تم بھی توکل رکھو کہ تمہاری بے رنگ زندگی کو وہ کارساز اللہ اپنے طریقے سے خوشنما رنگوں سے بھر دے گا اور تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی تسلی دی گئی، اَنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بس اس رب العزت سے جب بھی مانگیں تو گڑ گڑا کر مانگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہذاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر طرح کی نعمتیں ان کو عطا کیں۔ جان لو کہ تم میں بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، جو وہ مجھ سے رکھے اور جو میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس تم یاد رکھو کہ اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر بھی پھر سے لکھ دے گا اور جہاں سے چاہے کہانی کا رخ بھی موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے بندہ بس اللہ سے ہی دعا مانگے، وہ بھی کامل توقع اور یقین کے ساتھ۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس پروسیس میں گرنا بھی پڑے گا، لیکن یاد رکھو زندگی کو گر کر اٹھنے کا نام ہی ہے۔ قسمت تبھی بدل جاتی ہے جب انسان ہمت نہ ہارے اور مایوس نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور یہ کہ تقدیر پر اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان کی قسمت بدلنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کی سوچ، اس کی نظریات اور ترجیحات میں بدلاؤ لے کر آتا ہے، اس کا رخ اپنی طرف پھیر دیتا ہے اور انسان کی ارد گرد مایوسی اور تاریکی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور اس کی زندگی کے ٹیڑھے راستے درست ہونے لگتے ہیں۔ تقدیر کے بدلنے کی ایک اور بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا لگے اور اس کی قربت تمہیں سکون دینے لگے تو جان لو کہ اب اللہ تمہاری قسمت کو چمکانے والا ہے۔ تم دعا کرتے رہو، دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو تمہارے دسترس سے نکل جاتی ہیں۔ بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور تمام کھوئی چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے۔ دعا تو بے جان کہانی میں پھر سے جان ڈال دیتی ہے اور تمہیں جو اپنا مقدر
بنجر یا ویران نظر آتا ہے اس کو عنقریب ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ۔ سو تم بھی یہ کامل ایمان رکھو کہ اللہ جو بھی مانگے دینے پر قادر ہے، تمہارے لیے بھی تدبیر ضرور کرے گا اور تمہاری دعا پر بھی کن کہہ دے گا۔ جب اللہ کسی کی زندگی میں اچھا وقت لانے والا ہوتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے۔ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسی کا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ جان لو کہ زندگی میں آنے والے سب اندھیرے کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اور ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ جب ہر طرف تاریکی بھی نظر آنے لگے تب بھی اس اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہوتا ہے، یقین رکھو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.